اچھا جی، میں یاد ماضی میں آپ کو ایک چیز سناؤں گا تو آپ کہیں گے کہ یار واقعی اور یہ سچ کہہ رہا ہے. اچھا ہائے 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 ہائے. آپ یہ یاد کریں ذرا کہ ہم لوگ اپنے بچپن میں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جاتے تھے. ہاں جی مثلاً اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ آج کل بچہ جو ہے وہ بے شک اس کے والد کے پاس گاڑی موٹر سائیکل نہ ہو، وہ ضد کر رہا ہوتا ہے گاڑی میں بیٹھنے کی یا موٹر سائیکل پہ چوٹا لینے کی. ہاں جی یار ہمیں تو کوئی کندھوں پہ بٹھا لیتا تھا تو ہم خوش ہو جاتے. ہمیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ہم اوپر سے ایسے دیکھ رہے ہوتے تھے. کتنا ہمیں مزہ آتا تھا. صحیح بات. یا آپ دیکھیں بچے جو ہیں آج کل کے جی وہ پیزا کھا کے مطمئن ہوتے ہیں، بلکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا دوسرے دن پھر منگوا رہے ہوتے ہیں. ہم قتل اماں کھا لیتے تھے تو پورا مہینہ اس کا ہی مزہ لیتے رہتے. اب وہ قتل اماں جو ہے آپ یاد کریں وہ پیزا ہی ہے، اس میں یہی سارے انگریڈینٹس ہوتے تھے. میدے کے اوپر وہ نمک مرچوں والی چیز لگائی ہوئی مسالہ سا، اس میں انہوں نے چکن اور وہ جو ہوتے ہیں وہ مشروم وغیرہ لگانے شروع کر دیے. ہے تو وہ پیزا ہی وہی، اور پیزا وہی قتل اماں ہے، مگر ہم اس کا کتنا مزہ لیتے تھے. کیا ہمیں مزہ آتا تھا اپنے محلے کی دکان کے دودھ دہی والے سے برفی یا کھویا لے کے کھانے کا. اب 4,500 کا بھی کیک لے کے آئے تو بچے کہتے ہیں کہ وہ نہیں میں یار وہ جو انٹی کے گھر کھایا تھا نا وہ بہت اچھا تھا. جی لچھے کی چڑیا بنا کے کھا لیتے تھے. ہائے ہائے ہائے، وہ لچھے والا آتا تھا وہ چڑی بنا کے دیتا تھا، اگر گونگے کو تو ہاتھی بنا کے دیتا ہوگا. تو وہ چڑی بنا کے دیتا تھا، اس کو کھا کے ہمیں لگتا تھا کہ جیسے ہم نے دنیا کی بہت کمال سویٹ کھا لی. بالکل صحیح بات ہے. اب میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کا بھی کچھ قصور ہے کہ پیرنٹس نے بھی نا جی بچوں کو عادتیں بڑی عجیب ڈال دی. جیسے میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گاڑی اور پھر موٹر سائیکل اور پھر جو ماڑے سے ماڑا ہے نا وہ بھی گھر میں ذکر کرتا رہتا ہے. دکھاوے میں آج کل عزیزی زیادہ پیرنٹس جو کرتے ہیں کہ میرے بچے تو یہ کھاتے ہیں، میرے بچے تو گاڑی پہ جاتے ہیں. ہاں جی دکھاوا بھی اور دوسرا بڑی بڑی باتیں بھی. جی ہاں بالکل. سمپل سا دور تھا، پیرنٹس کو اتنی بڑی باتیں نہیں تھے کرتے، وہ بھی بیچارے باتیں وہی کرتے تھے جتنی ان کی استطاعت ہوتی. عزیزی اسٹیٹس سمبل. ہاں اب تو خیر بدل گیا نا جی کام، اب تو رولا ہی اور ہو گیا نا. آب و ہوا اچھی ہوتی تھی، اب اتنی سموگ ہے، اتنی پولوشن ہے، ہر شئی خراب ہو گئی نا خراب ہو جی. گئی. آپ یاد کریں نا ذرا کہ ایک بھرا کا جب بچہ ہوتا تھا اس کا سوٹ بنتا تھا، دوجا ہو جاتا تھا تو اسی بڑے کے سارے سوٹ اس کو پہنائے جاتے تھے. پھر وہ تیسرا ہوتا تھا تو دوسرے کے پھر اس تیسرے پہ پہنچ جاتے تھے. اب آپ بچوں کو کہہ کے دیکھیں نا کہ تم بھائی کی قمیض پہن لو، وہ کہے گا کیوں مجھے کیوں نہیں لے کے دی، بھائی کو کیوں لے کے دی ہوئی ہے، اور اٹھا پا بہندا ہے. یہ گوگا چھوٹا ہوتا بیمار ہوتا تھا سارے بھائی اس کو توڑی لگاتے تھے، بخار اتر جاتا تھا. ہاں جی بڑے سمپل طریقے ہوتے تھے. بیمار ہونا گوگے نے تے پراواں نے توڑی لانی تے ٹھیک ہو جانا. جے بخار زیادہ تیز ہو جانا تے پراواں نے کڈ ڈاواں لینیاں. انہیں سمجھنا شاید نیرو بیان دے ٹیکے لگ رہے ہیں. نہیں واقعی ایمان سے بڑا دکھ ہوتا ہے سوچ کے کہ ہم نے چادر جو ہے نا جی اس کے مطابق پاؤں نہیں رہنے دی، ہم نے پاؤں بہت پھیلا لی. خواہشات کو بہت بڑا. ہاں جی ہوں تو گوڈیاں تو اتنے چادر آ گئی. بڑا کم خراب کر بیٹھے ہیں ہم نے ہر بندے نے اپنی استطاعت سے زیادہ سوچنا شروع کر دیا. جی بالکل. اچھا کیوں بندہ دوسری طرف دیکھتا ہے جب شکر نہ کر رہا. شکر کی جو عادت ہے نا جی وہ والدین بہت ڈالتے تھے. شکر ہر وقت. آپ یاد کرو کہ بزرگ جو ہیں وہ اونچی آوازیں لگایا کرتے تھے گھر میں، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کریم تیرا شکر ہے. اس طرح کی نانیاں دادیاں باپ ماں اس طرح کی آوازیں لگایا. سوچیں بہت خراب ہو گئی، ٹگا نہیں پلے ہوتا اور کہتے ہیں بچے کی شادی دیکھیں ہم ایسی کریں گے.
ہاں اب بچے خود کہتے ہیں جی، والدین کیا بچے خود کہتے ہیں کہ میری شادی پہ یہ ہونا چاہیے. ابا دل کرے بیچارہ ساری رات سوئی نہ گئے کی فرمائش کرتی ہے. عزیزی دو چیز بڑی ضروری ہے جو میری آبزرویشن کے اندر ہیں کہ صبر اور شکر. یعنی شکر کی تو بات کی ہے تم نے، ساتھ ساتھ صبر بھی ہے کہ اگر آپ صبر کریں اور اس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں پوری ہو سکتی ہے. لیکن نہ ہمارے اندر صبر رہ گیا ہے نہ ہمارے اندر شکر رہ گیا. ہاں جی ہاں جی جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شکر نام ہی صبر کا ہے. شکر بندہ کرتا ہی اس وقت ہے جب اسے صبر آ گیا. آپ ایک چیز پہ صبر کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے منہ سے نکلتا ہے شکر اللہ. واہ سبحان اللہ. اور یہ رب کریم کی بانٹ ہے. صحیح بات. یہ اس کی اپنی مرضی ہے. بالکل. یہ اس کا اپنا مزاج ہے کہ کسی بڑے پیارے خوبصورت انسان کو اس نے بیچارے نے روٹی سے بھی تنگ کیا ہوا ہے. کچھ یلب للڑ میرے ارگے نو وہ کروڑا روپیے دے دے. چارپائی میری چھوٹی تھی تو میں آگے ٹیبل رکھ کے مطلب ہلکا سا ٹیبل تھا لگ تو کافی دیر میں سوتا رہا ہوں. دیکھو نا یار اس طرح کی بہت ساری غوری صاحب چیزیں ہیں جو یاد آتی ہیں کہ یار ہم تو ایسے بھی گزارا کر لیتے ہیں. اب دیکھو نا سارا محلہ جو ہے وہ مسواک اتار کے درخت سے کرتا تھا. اب یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے اور اس کا فائدہ اس ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ سے زیادہ ہوتا تھا. دانت زیادہ صاف ہوتے تھے مسواک سے، صحت زیادہ اچھی ہوتی تھی. یہ مسواک ہی کرتا رہا ہے تو یہ دیکھو بہترین چٹے دانت. اور گوگے نے نہیں مسواک کی تے تیجی ہری بیڑ لوا بیٹھے. گوگے دانت تیرے نکلی ہیں، بال تیرے نکلی ہیں، میدا بھی تم نے بعد میں رکھوایا جیسے گاڑی میں انجن رکھواتے ہیں. تو یار تم پیدا ہوئے تھے یا اسمبل ہوئے تھے؟ یار گوری بات سیریس ہو رہی ہے، تم مجھے سنبھل کر رہے ہو. باؤ فرید صاحب اب تو باہر سے ہی فون کر دیتے ہیں، ہیلو میرے کمرے کا اے سی چلا دو اور میرے آنے تک کمرہ ٹھنڈا ہو جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پچھلے وقت میں ہاتھ والے پنکھے ہوتے تھے، جا کے چارپائی پہ بیٹھ کے جلنا. میں کہنا جی کہ گوگے نے جا کے کوٹھے تے لیٹ جانا صف دے ہوتے کو پانی ترونک رہے ہیں گوگے تے، کوئی پکھا چل رہے ہے. گوگے نے غصہ نہ کرنا کہنا بچے سانجے ہوتے تھے. ہاں جی مطلب گوگا ٹھنڈا کرنا وہ آسان کام نہیں سی. یار عزیزی میں بات کر رہا تھا کہ ہاتھ والے پنکھے سے ہی مزہ آ جاتا تھا. اسی سے ہوا لے لیتے تھے اور اسی سے کمر سے خارج کر لیتے تھے. اسی سے جو بچہ پھیرا تھا انہوں مار لیندے تھے. گوگا پکھی نہ خارج کر رہے ہوں سے تو لگ رہا سی توپ دے اندر گولا رکھ رہے ہیں. یار عزیزی اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ پہلے بچوں کی فرمائشیں کم ہوتی تھیں اور باپ پر اتنا بوجھ نہیں ہوتا تھا. وہ بچے کی معمولی سی فرمائش کو بھی پورا کر دیتا تھا، بچے خوش ہو جایا کرتے تھے. اور آج یہ ہے کہ بچوں کی اتنی بڑی بڑی فرمائشیں ہوتی ہیں، کمزور والدین بمشکل تمام ان فرمائشوں کو پورا کر سکتے ہیں. ہاں جی میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو بچہ کہتے جی گڈی تے چونٹا دیو وہ تو باواں تو پھڑ کے بچے نو انجن کر دی چار نہیں کر کے کہنا چل پتر دوڑ جا. نالے بچہ سوک بھی جانا، گلا ہونا تو سوک بھی جانا تے نال نوں مزہ بھی آ جانا. دیکھ لو زلفی ادوں دا ہی سکیا ہے، تینوں کہ نہیں سکایا تو گلا ہو کے پھول گئی. بچپن میں نے اپنی نانی کے گھر دیکھا تھا کہ شتیر کے نیچے پھٹا ٹانگ کے اس کے نیچے جھالر لگا کے اور ڈوری کے ساتھ وہ ہلانا، پورے کمرے میں ہوا جانی. ہاں وہ پنکھا جو چھت والا ہوتا تھا اس وقت وہ ایسا ہی ہوتا تھا. وہ ڈوری کے ساتھ اسے کھینچتے تھے، باقاعدہ بڑا سا بانس، اس کے نیچے پھر کپڑا، وہ جالر بھی لگی ہوئی باقاعدہ، اس کے نیچے بھی ایسی کوئی سوٹی چھوٹی دی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ڈوری باندھی ہوتی تھی. تو ایک بندہ ایسے لیٹ کے یا بیٹھ کے تو وہ ڈوری ایسے ایسے کھینچتا رہتا. سارا گھر نیچے سویا ہوا سب کو ہوا جا رہی. بے شمار ایسی چیزیں تھی جس میں بچت بہت زیادہ تھی اور زندگی بڑی پرسکون تھی، آسان تھی. ہاں جی اب ہم روتے بھی ہیں مہنگائی کو، روتے ہیں کم انکم کو، روتے ہیں ہم مشکلات کو اور ہم باز بھی نہیں آ رہے. عادات جو ہیں وہ مزید بگاڑتے جا رہے ہیں مزید. اسی لیے ہمارا ملک بھی قرضے میں اور ہم بھی قرضے میں. ہاں یہ بات ہے کہ ہم لوگوں نے عیاشی نہیں چھوڑی. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ کینیڈا کے اندر
3 हिस्से पानी जो है पीने वाला या मीठा पानी जिसे कहते हैं वो कनाडा में है। जी उसके बावजूद वो लोग जो हैं वो बारिश का पानी भी स्टोर करते हैं। तकरीबन हर घर के बाहर टैंक बने हुए हैं, उसमें वो पानी स्टोर होता है। वो पानी जो है बारिश का इकट्ठा हुआ जी जी वो पौधों को दिया जाता है, वो लॉन में लगाया जाता है, उससे गाड़ी धोई जाती है, उससे फर्श धोए जाते हैं बाहर के। वाह वाह। तो हम लोग देखें, आप कई दफा हमने जिक्र किया, दांत साफ करते, शेव करते, टूटी खुली। हाँ जी, वो लोग बारिश का पानी स्टोर करके उससे फायदा लेते हैं, और हमारे यहाँ पानी बारिश का जमा होता है तो खबर आती है कि पानी में करंट आ गया और 2 भैंसें मर गई। हाँ जी, हाँ जी। अलमिया जी। देखें, आपका इस्तेमाल ही ठीक नहीं है हाँ किसी जी चीज का। जापान के अंदर ये जो कम्बोर्ड होता है, जी जी लैट्रिन के अंदर, इस कम्बोर्ड की टैंकी के ऊपर छोटा सा बेसन बना होता है। आप जब कम्बोर्ड से उठते हैं तो उस बेसन में हाथ साफ करते हैं, वो पानी जो हाथ साफ किया हुआ है साबुन वाला, जी जी वो बाहर जाया होने की बजाय नाली में वो कम्बोर्ड में जाता है। फिर आप कम्बोर्ड को फ्लश करते हैं, फिर वो पानी आपका गंद भी साथ साफ करता है। सही मतलब एक ही पानी से हाथ धोने का भी वो काम लेते हैं और कम्बोर्ड फ्लश करने का। बिल्कुल सही ये हैं इंसान जिन्होंने अपनी जिंदगी को आसान बनाया। यानी वसाइल का दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल। जी जी जी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, नेक नियत की वजह से काम नेक और बुरी नियत की बदौलत काम बुरा हो जाता है। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।